محترم سامعین کرام، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی تقوی، طہارت، عفت و پاک دامنی سے لبریز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بنیں گی، لیکن کبھی ہم اور آپ غور کیے ہیں کہ ان کو یہ مقام و مرتبہ، یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی؟ اس کے پیچھے جو اصل کردار ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پر مر مٹنا آپ کی زندگی کا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر مر مٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو بجا لانا، یہ آپ کی زندگی کا اہم مقصد تھا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے یہاں وہ مقام و مرتبہ ملا کہ پوری دنیا رشک کرتی ہے۔ ایک قصہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سنانا چاہتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ فتح العزیز ان کی تفسیر کی کتاب ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میدان حشر لگا ہوا ہوگا، پل صراط کا موسم ہوگا، پل صراط پر علماء گزر رہے ہوں گے، فقہا گزر رہے ہوں گے، محدثین گزر رہے ہوں گے، اولیاء کرام گزر رہے ہوں گے، کتب ابدال گزر رہے ہوں گے۔ اچانک باری آئے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پل صراط سے گزرنے کی، تو غیب سے آواز آئے گی، یا ایھا العلماء، یا ایھا الفقہاء، یا ایھا النجباء، یا ایھا السادات۔ غرض کی آواز آئے گی کہ اے فقہاء، اے محدثین، اے علماء، اے حفاظ، اے صلحاء، اے قطب، اے غوث، اے ابدالو، ذرا اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ لخت جگر، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہونے جا رہا ہے، تو تمام لوگ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں گے۔ میں چند اشعار علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ حضرات کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا نقشہ کچھ اس الفاظ میں کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں، افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، یعنی غریبی سے سید پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال کیسا تھا؟ فرماتے ہیں، افلاس سے تھا سید پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا۔ گھر میں کوئی کنیز، کوئی عورت بھی نہیں تھی کام کرنے والی، اور نہ کوئی کام کرنے والا بچہ تھا، غلام تھا۔ گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا۔ گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح و شام اتنے کام کرتی تھیں کہ آپ کا دونوں ہاتھ گھس گھس گیا تھا۔ گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا۔ سینے پہ مشق بھر کے جو لاتی تھیں بار بار، سینے پہ مشق بھر کے جو لاتی تھیں بار بار، گو نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا۔ آگے فرماتے ہیں، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، پورے کپڑے پر گرد و غبار پڑ جایا کرتے تھے۔ اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، کیوں ایسا کیوں تھا؟ فرماتے ہیں، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا، جھاڑو کا مشغلہ جو ہر صبح و شام تھا۔ آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس۔ یہ بھی کچھ اتفاق کی وہاں کچھ اذن عام تھا، یعنی وہاں پر کچھ لوگ بھیڑ لگائے ہوئے تھے، وہاں پر کچھ عرض نہیں کر سکی کہ مجھے غلام چاہیے، بادی چاہیے۔ محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکی نہ عرض، محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکی نہ عرض۔ واپس گئیں کہ پاس حیا کا مقام تھا، پھر جب گئیں دوبارہ تو پوچھا حضور نے، پھر جب گئیں دوبارہ تو پوچھا حضور نے، کل تم کس لیے آئی تھیں کیا خاص کام تھا، کل تم کس لیے آئی تھیں کیا خاص کام تھا۔ آگے پھر کیا ہوا؟ غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں، غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں،
حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا، حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا، ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن، ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن جن کا کہ صفحہ نبوی میں قیام تھا۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ ہے، آپ اس کو مدرسہ ہی کہیں، اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے عظیم الشان مدرسہ، جسے صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس صفہ میں کچھ غریبان بے وطن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں جو حضرات غریب تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر وہ رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھتے تھے، علوم سیکھتے تھے، جو بعد میں چل کر صفہ کے نام سے جانا گیا، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش رہا کرتے تھے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ احادیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ جو روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مستقل رہا کرتے تھے، ہمیشہ رہا کرتے تھے، جن کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ مقدم تو یہ غریبان بے وطن کا ہے، کیونکہ ان کا میں ذمہ دار ہوں، یہ بھوکے رہے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، یہ فرمایا۔ آگے پھر فرمایا میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا، جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں، جو مصیبتیں کہ اب ان پہ گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا۔ کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم ہے ان کا حق، کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم ہے ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا، جن کو کوئی بھوک پیاس سے سونا حرام تھا، خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئی، خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئی، جرأت نہ کر سکے کہ ادب کا مقام تھا، جرأت نہ کر سکے کہ ادب کا مقام تھا، یوں کی ہے ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یوں کی ہے ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دعا فرما دیتے تو آپ کا پورا خاندان سیٹ ہو جایا کرتا اور امیر ہو جاتا، لیکن بہت زیادہ حیرت آپ کو اس وقت ہوگی جب آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ میرے خاندان کے لیے بس اتنی روزی مہیا فرما دے کہ وہ بھوک سے مر نہ جائیں، بطور کفاف روزی ان کو عطا فرما۔ اس میں علماء کرام ایک بہت بڑا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں، اور نقطہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ یہ دعا کر دیتے کہ اے اللہ میرے خاندان والوں کو امیر بنا دے، مالدار بنا دے، تو بعد میں آنے والے لوگ کہیں یہ نہ کہتے کہ دیکھو اپنے خاندان والوں کے لیے تو مزہ کر گئے، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بدگمانی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔